बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। इस टाइम हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई इंपॉर्टेंट केस अहमद फराज केस। अहमद फराज केस में क्या हुआ, ये केस क्यों इतनी अहमियत इख्तियार कर गया है, आईएसआई के सेक्टर कमांडर से जो बयान तलब किया गया था उसका क्या हुआ, सेक्रेटरी दिफा को जो बुलाया गया था आज अदालत में उसका क्या हुआ, और फाइनली जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहमद फराज के हवाले से क्या ऑर्डर्स जारी किए। आज तमाम तफसीलात आपको इस व्लॉग में बताएंगे। साथ जो इमरान खान साहब का टेरियन वाइट का केस है उसमें आज बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। इमरान खान साहब के लिए एक बड़ी खुशखबरी, ये बड़ा पोटेंशियल केस था जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब को अगले इलेक्शंस के लिए भी डिस्क्वालीफाई बुनियाद बनाकर किया जा सकता था। ऑलरेडी वो डिस्क्वालीफाई हैं, लेकिन ये एक पोटेंशियल केस था। लेकिन इस केस में आज क्या हुआ है, ये दोनों खबरें हम हाई कोर्ट स्पेशली मौजूद हैं, ये कवर किए हैं केसेस। ज़ुबैर मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, इनसे भी जानेंगे, इनसे तज्जिया भी लेंगे और साथ आपको ख़बर भी देंगे। ज़ुबैर, मैं वेरी क्विकली आज पहले जो अहमद फराज केस है जो बड़ी इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया था उसका बता देता हूँ। आज जब ये केस शुरू हुआ तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पहले रुस्तम पे आए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मैं स्टेट के बिहाफ पे आपको एश्योरेंस देता हूँ कि अहमद फराज को हम फराद को बाज़ेयाब करा देंगे। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उनकी तरफ देखा, अटॉर्नी जनरल का लबो लहजा उनका साथ नहीं दे रहा था, थोड़ा सा वो नर्वस लग रहे थे, कंफ्यूज थे। क्योंकि मुझे लगता है कि वो बड़े अरसे बाद किसी जज के सामने पेश हुए हैं। इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा कॉन्फिडेंटली जो कोर्ट रूम नंबर 1 है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में बड़ा कॉन्फिडेंटली वो अपनी जो है वो जो कहते हैं कि आर्गूमेंट्स हैं। लेकिन आज उनके जो उनके अल्फाज थे ना, वो अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे बॉडी लैंग्वेज के साथ, और उनकी आवाज़ भी थोड़ी दबी दबी हुई थी, खुद भी बुझे हुए थे, हाथ भी थोड़े से उनके कपा रहे थे। अच्छा, इसकी दो रीज़न्स हैं। एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया केस। इस केस के हवाले से लॉ मिनिस्टर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और कहा कि देखें जी, स्टेट के इदारों पे ऐसे तो ना करें, ना महाजराई की कैफियत नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल बेसिकली रिलीफ लेना चाह रहे थे अदालत से, जो किसी हद तक वो कामयाब भी हो गए हैं कि 4 दिन अदालत की जानिब से दे दिए गए। अच्छा, अब पहले जल्दी से बता देते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं। फिर अटॉर्नी जनरल साहब जब सामने आए तो उन्होंने कहा मैं स्टेट के बिहाफ पे एश्योरेंस देता हूँ, आप हमें 2 से 4 दिन दें। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि क्या ये आप अपने बिहाफ पे कह रहे हैं, स्टेट के इंस्टीट्यूशन और जो हुकूमत है उसके बिहाफ पे कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जी, स्टेट अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी, इनको बाज़ेयाब कराएगी। फिर उनकी जानिब से कहा गया, मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से, इस्लामाबाद से कोई भी एक शख्स उठाया नहीं जाना चाहिए। अच्छा, इस तमाम असना में वहाँ पे जो है सेक्रेटरी दाखिला तो मौजूद थे, लेकिन सेक्रेटरी दिफा को भी बुलाया गया था, सेक्रेटरी दिफा वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो फिर बात हुई क्या कि वे मुकद्दस गए हैं। ईमान मिज़ारी साहिबा ने ये कहा कि देखें, जब बुलाया जाता है ऐसे अफसरों को या आईएसआई के किसी अफसर को, वो अपनी तौहीन समझते हैं अदालत में पेश होना। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जब वज़ीर आज़म अदालत में आ सकता है, जो कि एक रियासत का सबसे बड़ा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो कोई और क्यों नहीं आ सकता? तो इस पर जो है फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये उनका जो कहते हैं कि गिला मान लिया कि वो बीमार थे। तो उन्होंने कहा चलें, बंदा बीमार भी हो सकता है, चलें वो जज साहब को इतना तो अब देखें ना, जज साहब को दोनों साइड्स को देख के कोई ना कोई फ़ैसला करना है। लेकिन दिफा के जो सेक्रेटरी हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप हमें, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम 2 से 4 दिन दे दें। तो जुम्मे तक ये केस जो है मुलतवी कर दिया गया और जुम्मे तक कहा गया कि आपने हर सूरत जो है वो अहमद फराद को वापस लाना है। तो मैं जब देख रहा था, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अटॉर्नी जनरल की तरफ इशारा करके कह रहे थे जुम्मे तक बचूं, और कोई मैंने नहीं देना, छोड़ना नहीं है। अच्छा, आज जो है ना, वो जब 4 दिन वो मांग रहे थे तो उसमें जो अहमद फराद की वकील हैं ईमान मिज़ारी साहिबा, उन्होंने कहा भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जो उनका एक तरीके से तहफ़्फ़ुज़ात थे वो रेज़ किए, कंसर्न रेज़ किया कि इस तरीके से बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर हमने देखा है कि लोग जो है वो लापता होते हैं, उसके बाद उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, और फिर कहीं से उनकी मस्त शुदा लाश जो है वो बरामद हो जाती है। तो इसके ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के रिमार्क्स जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है और वो काबिल गौर भी है। मैं बता देता हूँ वो उसमें कहा कि अगर कोई आईएसआई के कस्टडी में किसी पर टॉर्चर किया जाए और वो बर्दाश्त ना कर सके, ईमान मज़ारी ने पूछा था, और वो जान खो बैठे अपनी, तो उन्होंने कहा कि इस ऐसे में रियासत ना सिर्फ जिम्मेदार होगी बल्कि अकाउंटेबल भी होगी। और फिर इसमें कहा कि इस केस में नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचेंगी, आप फिक्र ना करें, वो जल्द
گھر پہنچ جائیں گے. یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے اور دوران سماعت جو ہے نا وہ انہوں نے اٹارنی جنرل کے ساتھ ایک امپورٹنٹ مکالمہ بھی ہوا ہے. انہوں نے ایمان مزاری کو یہ کہا کہ اس وقت جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں یہ بڑی ذمہ دار شخصیت ہیں اور یہ بنیادی طور پر ریاست اور ریاستی اداروں کو ریسکیو کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ اس کیس کو اس طریقے سے لے کے چل رہے تھے کہ اٹارنی جنرل بنیادی طور پر آج جو ہے وہ ریاست کو ایک فیس سیونگ دینے جا رہی تھی اور جسٹس محسن اختر کیانی نے ویری رائٹلی, میں کہوں گا کہ ویری رائٹلی, کیونکہ اس وقت جو احمد فراد ہیں جو شاعر ہیں, صحافی ہیں, رائٹر ہیں, ان کی بازیابی جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے, وہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد جو کیس ہے وہ کیس کس طرف جائے گا, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیس بند ہونے والا نہیں ہے اور اس کیس کو یہ کیس مثال بنے گا. اس وقت آج جو سماعت کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا گیا. اگر 4 دنوں میں وہ پیش ہو جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر پیش نہیں ہوں گے تو اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے وہ تو سب دیکھیں گے. لیکن اگر وہ پیش بھی ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو ونس فار آل جسٹس محسن اختر کیانی کی طرف لے کے جائیں گے. اس معاملے میں محسن اختر کیانی نے معاملہ فہمی سے کام لیا ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ اس ٹائم جو بازیاب کرانے کے لیے ریاست کی گارنٹی دینا اٹ سیلف یہ ایشورنس ہے کہ وہ 4 دن کے اندر اپنے گھر آ جائیں گے. جمعے تک ہم بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ احمد فراد گھر آ جائیں گے, اور اگر نہیں ہوں گے بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ گھر آ جائیں گے. انہوں نے فیس سیونگ دی ہے کیونکہ اس وقت جو ادارے ہیں جس طریقے سے گزشتہ سماعت کے اوپر جو سیکٹر کمانڈر ISI کے سے متعلق ان کی شامل تفتیش کرنے کا کہا گیا ہے اور آج پوچھا بھی ہے. میں اسی بات کی طرف آ رہا تھا کہ یہ سارا معاملہ جو جمعے تک ختم کر دیا. انہوں نے پوچھا بھی ہے کہ کیا آپ نے ISI آفیشلز کا کوئی سٹیٹمنٹ لیا ہے, تو اس پر جو وہاں پہ جمیل ظفر صاحب نے شاید کہا تھا جو SSP آپریشن ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم وہاں پر گئے تھے لیکن موجود نہیں تھے, موجود کنسرن لوگ ہیں وہ موجود نہیں تھے, اس لیے ہم واپس آ گئے. تو جسٹس محسن اختر کیانی نے انہوں کو کہا کہ آپ نے اپنی ضمنی ضرور لکھنی ہے, یعنی ضمنی میں وہ یہ لکھیں گے کہ وہ شامل تفتیش نہیں ہوئے. ضمنی کا مطلب بھی بتا دینا. ضمنی میں یہی ہے کہ جو تفتیشی ہے نا وہ اپنی رپورٹ لکھے گا کہ وہ تفتیش کرنے کے لیے جب گیا تھا تو وہ شامل تفتیش نہیں ہوئے. اور جب ایک شخص جس کو عدالت کہتی ہے کہ وہ شامل تفتیش ہوں اور جن کے اوپر ایلیگیشن ہوتا ہے وہ اگر شامل تفتیش نہیں ہوتے تو پھر ضمنی میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے, اور پھر جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں وہ ضمنی کو دیکھتے ہوئے جو ٹرائل کورٹ ہے وہ ان کو طلب بھی کر سکتی ہے, ان کے وارنٹ بھی جاری کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ شامل تفتیش نہیں ہوئے تو ذرا ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. ایسا ہے کہ سیکٹر کمانڈر کے وارنٹ تو نہ آپ جاری کریں, پاسبل نہیں ہے. میں تو قانون بتا رہا ہوں. جی قانون یہی ہے. تو ہم آگے چلتے ہیں. اس کیس میں فی الحال یہ ہوا ہے کہ جمعے تک انہوں نے سماعت ملتوی کر دی ہے, 4 دن کا ٹائم دے دیا. احمد فراد کو جمعے تک گھر آ جائیں گے. یہ کیس پھر آگے چلے گا جس طرح سے چلتے ہیں مختلف کیسز. ایک اور امپورٹنٹ کیس اسی ٹائم پہ لگا ہوا تھا, اس میں جسٹس ٹیرین وائٹ کیس, اس میں جسٹس سمن رفعت, جسٹس ارباب محمد طاہر اور طارق محمود جہانگیری سماعت کر رہے تھے. اب ٹیرین وائٹ کیس بیسیکلی عمران خان صاحب کی جو مبینہ طور پر بیٹی ہیں ان کا کیس ہے, اور عمران خان صاحب نے چونکہ ڈکلیئر نہیں کیا تو اس پر یہ کیس بنایا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا بتایا نہیں ہے. اچھا, اس معاملے پر پہلے یہ ہائی کورٹ میں چلتا رہا معاملہ, اور ہائی کورٹ نے اس پر فیصلہ دینا تھا, اور 2 ججز جو ارباب محمد طاہر ہیں اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے فیصلہ دیا, ناقابل سماعت قرار دیا. پھر اس کیس کا ذکر جو ہے وہ 6 ججز نے اپنے خط میں بھی کیا. ٹیرین وائٹ کیس میں ایجنسیز پریشر ڈال رہی ہیں انہوں نے, جس کے بعد جو ہے وہ ایک جج صاحب جو ہے وہ ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ رہے ہیں, اتنا پریشر. تو طارق میں آج وہ اڑانے سے پہلے کیا ہوا ہے, طارق محمود جہانگیری صاحب نے اس کو بتایا گیا کہ پروسیکیوٹر جنرل نہیں ہے, اور جو سلمان اکرم راجہ بھی نہیں موجود تھے. تو طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ اس پہ تو 6 ججوں کے حوالے سے یہ خط میں بھی ڈسکس ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پر تو 2 ججز فیصلہ دے چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ فیصلہ آیا تھا یہ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے اڑا دیا گیا تھا, اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو اختیارات بھی چونکہ ہائی کورٹ ان کے پاس ہیں. تو عامر فاروق صاحب بینچ تشکیل تحلیل ہو گیا, بینچ ہی تحلیل ہو گیا. تو آج طارق محمود جہانگیری نے 3 رکنی بینچ میں جو ہے وہ 2 ججز نے فیصلہ سنا دیا تھا. اب یہ 3 رکنی دوبارہ جو لارجر بینچ بنا ہے اس میں ارباب محمد طاہر, جسٹس ارباب محمد طاہر بھی اس بینچ میں شامل تھے. جسٹس محسن اختر کیانی کی جگہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو شامل کیا گیا.
اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی جگہ جسٹس سمن رفت صاحبہ آئیں، لیکن وہ جو 2 رکنی رائے تھی وہی پریویل ہوئی. ایک طرح سے یہ جو کیس ہے نا یہ 5-1 کا فیصلہ آ چکا ہے. سر دس از لاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ناؤ. عمران خان ووڈنٹ بی بلیم فار ٹیرین وائٹ. اچھا اس میں کوئی انٹرسٹنگ میں آپ کو بات بتاؤں. جی جی. یہ جو درخواست ہے نا یہ ایک عام شہری کی درخواست ہے. اچھا. اس کے جو وکیل ہیں وہ حامد علی شاہ صاحب، وہ پروسیکیوٹر بھی جو ان کی درخواست گزار کے جو وکیل ہیں نا وہ ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں سائفر کیس میں. دوسرا وہ سینئر وکیل ہیں جو ہے وہ جج بھی رہ چکے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے غالباً وہ جج رہ چکے ہیں. بڑے اچھے وکیل ہیں. وہ جج بھی رہ چکے ہیں اور وہ کوئی عام آدمی ان کو ہائر بھی نہیں کر سکتا. میری یہ اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے ٹیرین وائٹ کیس میں کروڑوں روپے کی فیس لی ہے. ایک عام شہری کی درخواست پر کروڑوں روپے کی انہوں نے فیس لی ہے. سوال تو یہ بنتا ہے کہ یہ کروڑوں روپے کی فیس کس نے ادا کی ہے؟ تو ہو سکتا ہے عام شہری یار بڑا امیر بندہ ہو. نہیں وہ اتنے امیر آدمی نہیں ہے نا. اچھا لیکن یہ سوال یہ بنتا ہے کہ ایک عام آدمی کو شریف آدمی، یہ سوال یہ بنتا ہے ایک عام آدمی کو ایک سیاسی اس سے اتنا انٹرسٹ کیسے ہو گیا؟ اور 1.5 کروڑ روپے فیس، اور پھر اسی وکیل کو ہائر کیا گیا جس کو ایف آئی اے نے اسپیشل پروسیکیوٹر کے طور پر ہائر کیا ہے عمران خان کے سائفر مقدمے میں. تو یہ سارا معاملہ ہے سر. پھر اس کے بعد ناقابل سماعت درخواست کو قرار دے دیا گیا. جب ناقابل سماعت درخواست کوئی قرار دے دی جاتی ہے تو وہ کیس دوبارہ سے نہیں اوپن ہو سکتا. تو عمران خان صاحب کی ٹیرین وائٹ جو ٹرانزیکشن ہے جو وہ سب کچھ ہے وہ پاسٹ اینڈ کلوز کنسیڈر ہوگی اور یہ کیس جو ہے کھڈے لائن لگ گیا. اور یہ کیس پوٹینشیل اس وجہ سے تھا قاضی صاحب کی عدالت میں. اچھا ہاں نہیں یہاں سے مشکل ہے اس کیس پہ کچھ ہوگا کیونکہ اس پہ بہت کنٹروورسی بن چکی ہے نا. پہلے سے ڈیسیجن آ گیا، لوگوں کو بھی پتہ لگ گیا. ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ کیس بڑا پوٹینشیل کیس کیوں تھا؟ یہ اس وجہ سے تھا کہ اگر آپ نے کوئی اپنی چیز ڈسکلوز نہیں کی ہوئی اپنے اثاثہ جات میں تو یہ سیدھی نااہلی ہے. اس پر سیدھی جو ہے کوئی معافی نہیں ہے. اور قمر زیدی صاحب میرا آپ سے اس معاملے پر اختلاف. جی یہ کیس نااہلی کا نہیں تھا. یہ کیس بنایا گیا تھا تذلیل کرنے کے لیے. جس طرح عدت نکاح کیس ہے نا اسی طرح یہ ٹیرین وائٹ کا کیس بنایا گیا تھا تاکہ اس معاشرے میں جہاں پر ایک ناجائز اولاد جو ہے وہ ظاہر ہے اس معاشرے میں کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی. تو اس عدالت سے یہ فیصلہ لینا تھا ٹھپا لگا دیا جائے عمران خان کے اوپر پوری زندگی یہ ٹھپا لگایا جا سکے اور ان کے جو مخالفین ہیں اس کو وہ اپنی سیاسی پریس کانفرنسز میں اس کو دہرا سکیں. اس کے علاوہ اس کیس میں نہ یہ کوئی عوامی مفاد کا کیس ہے نہ یہ کوئی 61-62 کا معاملہ ہے. دیکھیں زبیر میں آپ کو بتاؤں کہ جب ایسے کیسز اوپن ہوتے ہیں نا تو سیاستدانوں پہ ایسے کیسز اوپن ہوتے رہے ہیں. دیکھیں سنیں مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. اس کیس میں جو متاثرہ شخص ہے وہ کون ہے؟ ٹیرین وائٹ. درخواست کس نے کی ہے؟ عام شہری نے. وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا نا کہ یہ کہاں سے ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں پولیٹیشنز کے خلاف جو یہ ایسے کیسز ہیں نا یہ جب وہ اقتدار سے ہٹتے ہیں یا پاور کوریڈورز سے ان کا رابطہ ختم ہوتا ہے تو ایسے کیسز بنائے جاتے ہیں. اور ان کا کیا مقصد ہوتا ہے یہ تمام لوگوں کو پتہ ہے. خیر ریاست کو اب اس سے آگے نکلنا چاہیے زبیر. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کیسز میں جو جج صاحبان ہیں ان کو جرمانہ ادا کرنا چاہیے تھا اور جتنی فیس جو وکیل کو دی ہے نا اس سے ڈبل جرمانہ ادا کرتے تاکہ آئندہ کوئی عام شہری کی اتنی ضرورت نہ ہو کہ وہ استعمال ہو سکے. جرمانہ ادا نہیں جرمانہ کرنا. جرمانہ ادا جج جرمانہ ادا کرنے جرمانہ کرنا. ہاں جج اگر جرمانہ کرتے ہیں نا جس طریقے سے اس طرح ماضی میں بہت ساری جی بالکل کہ وہ فریولس لیٹیگیشن جو ہوتی ہے جو مذائقہ خیز ہوتی ہے اس میں آپ کی جانب سے اس پہ جو مذائقہ خیز عمل ہے نا وہ تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب دیکھیں ہم تو ذمہ دار رپورٹرز ہیں اور ہم اس طرح سے کچھ نہیں کہیں گے. ہم فیکٹس پہ بیس پہ کریں گے. آپ کو پتہ ہے آج جو ہے بڑے مشکل حالات ہیں. تو زبیر صاحب سین یہ ہے کہ ابھی یہ 2 امپورٹنٹ کیس تھے تو ہم یہاں سے سائن آف کرتے ہیں اور ان کو پھر امپورٹنٹ خبریں ان کو دیں گے. تو آپ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. زبیر کا بھی چینل ہے, قمر زیدی کا بھی چینل ہے, دونوں چینلز کو سبسکرائب کر لیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ.